بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعے کا دن ظہور کا متوقع دن ہے۔ میں اپنے امام کے لیے اپنی پرسنالٹی بنا رہا ہوں کہ نہیں بنا رہا، اپنی شخصیت بنا رہا ہوں کہ نہیں بنا رہا۔ ایک آدمی جو ہر بات پہ پھٹ جائے وہ امام کے کسی کام کا ہے؟ جو اپنے آپ کو مضبوط نہ کر پائے، جو اپنے آپ کو روک نہ پائے، وہ امام زمانہ کے کیسے کام آئے گا؟ مجھے آپ بتائیں۔ امام کو تو شخصیت چاہیے نا، پرسنالٹی چاہیے، کہ جو ظاہر میں ضروری نہیں ہے کہ کوئی انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، مولانا ہو، نہ ایسا کوئی نہیں ہے۔ عبد الکریم کفاش جو ہے وہ تولائیوں کو سینے والا شخص تھا تہران میں، اور امام نے کہا کہ عبد الکریم اگر ہم تمہارے پاس نہ آئیں، ہر ہفتے امام سے ملاقات، ہر ہفتے۔ بڑے بڑے علماء ان کی خدمت میں جاتے تھے، عام سا آدمی۔ امام نے کہا کہ اگر ہم عبد الکریم تمہارے پاس نہ آئیں تو کیا ہوگا؟ کہا میں مر جاؤں گا۔ کہا ہم جانتے ہیں اس لیے تمہارے پاس آتے ہیں۔ ایک آدمی، عام آدمی، سادہ سادہ، ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی پوسٹ ڈیزگنیشن، امام امام ہے۔ کربلا یہی تو بتا رہی ہے کہ جہاں حبیب ابن مظاہر ہے تو وہاں جون بھی ہے، وہاں جون بھی ہے۔ ہر کوئی اپنے بساط سے اپنے امام تک پہنچتا ہے۔ جمعے کا دن، آج کا دن اگر ہم دیکھیں کہ آج کا دن، ویسے بھی جمعے کا دن امام کا دن ہے۔ آج ہم نے اپنے امام کے لیے کیا کیا؟ کتنا یاد کیا امام کو؟ کم از کم 7 دنوں میں ایک دن تو ہم امام کو دے سکتے، اس میں سے کچھ وقت ہی دے دیں امام کو۔ صبح دعا عہد پڑھی، دعا ندبہ کے کچھ جملے پڑھے یا نہیں پڑھے۔ آج جمعے کے دن امام کی زیارت ہوتی ہے، جمعے کے دن وہ ہم نے پڑھی یا نہیں پڑھی؟ امام کو یاد کیا، انتظار کیا، کہیں نگاہوں کو ادھر ادھر ڈھونڈا، دیکھا کہیں ہے نہیں ہے، کیونکہ میں اپنی زندگی میں اتنا گم ہوں، مجھے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا۔ پھر میں کہوں کہ یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے کربلا والو، ہم بھی کامیاب ہوتے ہو۔ کاش آواز آئے گی، کاش کیوں کہتے ہو؟ میں تو تمہارے درمیان میں موجود ہوں۔ اذان بہت ضروری ہے، امت سازی، معاشرہ سازی بہت ضروری ہے۔ ساری باتیں اپنی جگہ مہم ہے، تاریخ اپنی جگہ مہم ہے، ساری باتیں، لیکن سوسائٹی نہ بنے تو امام کہاں آئے گا؟ کس کے پاس آئے گا؟ آج جو ہم مشکلات کا شکار ہیں، اپنی ذاتی مشکلات کا شکار ہیں، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، فرقوں کے اندر فرقے، ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں، گروپوں میں بٹے ہوئے ہیں، چیزوں میں تقسیم ہے، اپنی ذات کے لیے، اپنے نفس کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے۔ امام کے لیے کیا کر رہے ہیں ہم؟ امام کے لیے کتنے ہمارے قدم اٹھ رہے ہیں، کتنے قدم ہم امام کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ آیت اللہ شمس الدین نے بھی اس واقعے کو، اپنی جمعہ کا دن ہے، بہرحال مختص دن ہے امام کا، اور ویسے بھی ہم تو خیر امام کی کوشش ہوتی ہے، ہماری کیا کوشش ہوتی ہے، امام کا اپنا خاص کرم ہوتا ہے کہ بہرحال ہماری گفتگو کی جائے۔ جمعہ کے دن تو ویسے میں اپنے اوپر واجب بھی سمجھتا ہوں کہ امام پر ہی گفتگو کی جائے۔ عزیزان محترم، آیت اللہ شمس الدین اپنی کتاب میں اس واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ بصرہ کا رہنے والا شخص جس کی جڑی بوٹیوں کی دکان تھی، 2 شخص اس کی دکان پر آئے اور اس سے کافور اور سدر مانگا۔ کافور اور سدر جب کوئی میت ہو جائے تو غسل کے لیے کام آتے ہیں۔ 3 طرح کا پانی غسل میت کو، ایک کافور کا پانی، ایک سدر کا پانی اور ایک سادہ پانی، 3 غسل میت کو دیے جاتے ہیں۔ لینے آئے، دکان والے نے دیکھا کہ یہ دونوں لوگ یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں، ان کا حلیہ الگ لگتا ہے، ان کا کردار الگ لگتا ہے۔ پوچھا کہ کہاں سے آئے؟ کہا تمہیں اس سے کیا، کافور سدر دو۔ کہا نہیں، آپ یہاں کے نہیں لگتے۔ بہت اصرار کیا اس نے، تو انہوں نے کہا کہ ہم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج اللہ صلی اللہ علیہ محمد، کہا اللہم صلی علی محمد وآلہ۔
فرماتے ہیں کہ ہم امام کے ساتھ ہوتے ہیں اور ہمارے ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا ہے، تو تمہاری دکان پہ بھیجا گیا ہے کہ تمہاری دکان سے کافور اور سدر لیا جائے۔ خیر یہ کافور سدر دینے کے بجائے اس نے ان کے پاؤں پڑ گیا، کہا مجھے بھی امام زمانہ کے پاس لے جاؤ۔ تو ان کہا ہمیں اجازت نہیں ہے، کہا نہیں مجھے لے جاؤ۔ بہت اصرار کیا تو انہوں نے کہا کہ ایک شرط پہ لے جائیں گے، لے جائیں گے، آگے امام ملے نہ ملے ان کی مرضی۔ کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے۔ لے گئے، اس نے دکان بند کی، کافور سدر اپنے ہاتھ میں اٹھایا، دیکھا دونوں چلتے چلتے پانی کے اوپر چل رہے ہیں، پانی آ گیا کہیں دریا سا، اب یہ کھڑا ہوا ہے کنارے پر۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میں پانی پہ کیسے چلوں؟ کہا بسم اللہ پڑھو اور اللہ کو آخری حجت کا واسطہ دو۔ اس نے دیا، یہ بھی پانی پہ چلنا شروع ہو گیا۔ پانی میں چلتے چلتے جب ایک جگہ پہ پہنچا کہ صرف پانی پانی نظر آ رہا تھا تو کالے بادل آئے اور برسنا شروع ہو گئے۔ جیسی بارش ہوئی اس کا لباس گیلا ہو گیا، اس کا لباس بھیگنا تھا۔ اس کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ اپنی چھت کی دکان پر صابن سوکھنے کے لیے رکھ کے آیا تھا۔ جیسے ہی خیال آیا یہ پانی میں ڈوب گیا، ہاتھ پاؤں مارنے لگا، بچاؤ۔ انہوں نے مڑ کے دیکھا، کہا تم جا کہاں رہے ہو اور تمہاری سوچیں کہاں ہیں؟ کہا میں کیا کروں؟ کہا بسم اللہ پڑھو، دوبارہ حجت کا واسطہ دو، کھڑے ہو چلو۔ دوبارہ کھڑا ہوا، چلتے چلتے کنارے پہنچا، دور سے اس کو ایک خیمہ نظر آیا جس سے سبز نور نکل رہا تھا۔ انہوں نے اس کو روک دیا، کہا ہم اندر جا رہے ہیں، اگر اجازت ہوگی تو ملائیں گے۔ کہا وہ کہتا ہے کہ میں نے سنا، اندر سے آواز آئی، سنا اس نے کہ انہوں نے کہا کہ مولا بہت اصرار کر رہا تھا، ہم لے آئے، آگے آپ کی مرضی۔ تو اس نے سنا کہ مولا نے کہا جس کی سوچیں صابن میں ہوں وہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے۔ اس کی دکان تھی، اس کی صابن الگ تھا۔ جان محترم میری زندگی میں صابن الگ ہے، میری کتابیں، میرا درس، میری مجلس۔ آپ کی زندگی اپنی جگہ پر، آپ کی زندگی میں اپنی چیزیں، وہی چیزیں ذہن میں رکی ہوئی ہیں، یہی چیزیں آگے بڑھنے نہیں دے رہی۔ میری صبح شام کی پریشانیوں میں امام کہاں ہے؟ کیا میں مضطرب ہوں؟ کیا میرے اندر اضطراب پایا جاتا ہے؟ کیا میں تڑپتا ہوں یا نہیں تڑپتا؟ اس میں کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں، آپ ہیں اور آپ کا امام ہے۔ آپ اپنے دل کو اپنے امام کے سامنے خود رکھیں۔ کیا میرے اندر سے یہ دعا نکلتی ہے، متا ترانا و نراقا، کہ کب آپ ہمیں دیکھیں گے اور کب ہم آپ کو دیکھیں گے۔ عزیزون الیہ، میں پوری کائنات کو تو دیکھتا ہوں، مخلوق کو دیکھتا ہوں، مگر مولا میں آپ کو نہیں دیکھ رہا۔ وہ یہ تڑپ ضروری ہے جانے، یہ تڑپ تھی تو لوگ کربلا پہنچے، یہ عشق تھا۔ جیسے ہی حبیب ابن مظاہر کے ہاتھ میں خط آیا، آتش عشق نے حبیب کو آرام سے بیٹھنے نہ دیا۔ زوجہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا حسین ابن علی کا خط ہے۔ کہا تو پھر؟ کہا مجھے تمہاری فکر ہے۔ کیا زوجہ تھی؟ کہا میں خاک کھا کے رہ لوں گی مگر آپ حسین ابن علی کے پاس آؤ۔ یہ تڑپ تھی۔ نشان حیدر جوادی اللہ مقاموں پڑھا کرتے تھے کہ حبیب نے اپنے گھوڑے کو اور خود خادم کو کہا کہ فلانی جگہ کھڑے ہو جاؤ، پہرے لگے ہوئے تھے، آسان نہیں تھا نکلنا۔ یہ بازار سے نکلتے نکلتے بہرحال جب پہنچے تو کیا عجیب منظر دیکھا کہ گھوڑا جو ہے وہ بے چین ہے جانے کے لیے۔ خادم اس کو روک رہا ہے، رکو، صبر، اگر آقا نہیں آئے تو ہم کربلا جائیں گے۔ عشق ہے، عشق تھا، اور یہ عشق ہے، یہ عشق میرے اندر کہاں ہے؟ کدھر؟ ان جیسا تو کوئی نہیں ہو سکتا، مگر اس راستے پر تو انسان چلے کہ اپنی زندگی میں دیکھے کہ اینا سبب متصل ارض و سما، زمین اور آسمان کے متصل ہونے کا سبب کہاں ہے؟ اینا بدم مقتول و کربلا، کہاں ہے جو کربلا کا بدلہ لے گا؟
وہ انسان اپنی زندگی میں تھوڑی تڑپ پیدا کرے، تھوڑا عشق کرے، تھوڑا ڈھونڈے امام کو. جو لوگ اربعین پہ جا چکے ہیں، جا رہے ہیں، جانے کی توفیق ہو. اتنے رش میں ہم پول نمبر تو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، فلانے پول نمبر پہ بریانی ملے گی، کھانا ملے گا، فلانا ملے گا. کبھی کسی پول نمبر پہ ڈھونڈا امام زمانہ کہاں ملیں گے؟ ڈھونڈے نا، ڈھونڈے. عشق کا راستہ ہے. کھانا تو سارا سال ملتا ہے، مولا کا صدقہ ہے، پوری دنیا کو امام کھلا رہا ہے جانے محترم. لیکن ہم تو اپنے امام کو ڈھونڈے، کہاں ڈھونڈے؟ جب وہاں جا کے بھی مجھے زری کا خیال ہے، میں زری کو ہاتھ لگا لوں، میں زری کو پکڑ لوں، میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں، میں کفن لے لوں، میں انگوٹھیاں لے لوں، میں تسبیحاں لے لوں. اب امام کہاں آئے پھر؟ کس کے پاس آئے؟ جو امام حسین کے پاس آگے بھی امام حسین کا نہیں ہوا تو وہ امام زمانہ کا ساتھ کیسے دے گا؟ آپ خود سوچیں، کیسے دے گا ساتھ؟ تبھی تو تنہا اور غربت میں اکیلا ہے. وہ انتظار کر رہا ہے، ہر روز اللہ کے اذن کا انتظار کرتا ہے کہ کب خدا کی طرف سے مجھے اجازت ملے گی. لیکن جب میرے جیسے شخص کے اعمال دیکھے جاتے ہیں تو امام کہتے ہوں گے یہ اتنا میرا ذکر کرتا ہے مگر یہ میرے لیے کچھ کر نہیں رہا. اپنے آپ کو دیکھیں، آخری زمانہ ہے، وقت تو کسی کو نہیں پتا کب ہوگا، خدا بہتر جانتا ہے. لیکن خدا نے قرآن میں وعدہ کیا ہے، خدا اس زمین کو اصلی وارث کی طرف پلٹائے گا، پلٹائے گا. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، کبھی تو کبھی ہوگا. لیکن میں انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، وہ آپ کو دور دیکھتے ہیں مگر میں تو آپ کو قریب دیکھ رہا ہوں. میں قریب دیکھ رہا ہوں. میں چاہوں تو اپنے لیے ظہور میں داخل ہو سکتا ہوں. میں چاہوں ویسے زندگی گزاروں جیسے امام کے سامنے حاضر ہوں، ویسے زندگی. یہی کمال ہے، یہی مقصد حیات ہے. اسی کے لیے ایک سوسائٹی کی ضرورت ہے، ایک معاشرے کی ضرورت ہے، آپس میں اس کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہے. اس کی طرف بڑھے ہیں. خود امام زمانہ فرماتے ہیں کہ جس طرح تمہیں پیاس میں پانی کی شدت کا احساس ہوتا ہے، اس طرح جس دن تمہیں ہمارا احساس ہو گیا ہم خود آ جائیں گے. ہم خود آ جائیں گے. ہم اپنی اس چھوٹی سی زندگی میں جانے محترم کتنا جی لیں گے اور کتنا کر لیں گے. کتنی بہرحال پریشان، میں نے کہا نا، پریشانیاں، مشکلات، بیماری، یہ سب دنیا کا حصہ ہے، حصہ ہے. it's a part of life. کسی کا اولاد سے امتحان ہے، کسی کا بیماری سے امتحان ہے، کسی کا مال سے امتحان ہے. یہ سب آزمائشیں. یہ دنیا ایسی ہے، دنیا ایسی ہے. دنیا سے آپ بھاگ نہیں سکتے. لا يمكن الفرار من حکومتک، تیری حکومت سے فرار ممکن نہیں ہے. لیکن اسی میں کمال پہ پہنچنا ہے، اسی میں اپنے آپ کو ان چیزوں سے الگ کر کر اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. کوشش کریں انسان کہ اپنی زندگی میں ائمہ کے قول لے کر آئے، اس پہ زندگی گزاریں.